السلام علیکم جناب، آج کا ٹاپک ہمارا رمضان المبارک کے حوالے سے جھوٹ ہے۔ یعنی جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور وہ جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں قرآن کے آیات سے اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ مطلب آیت کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہمارے ساتھ ساتھ ہم سے پہلی جتنے بھی امتیں گزری ہیں ان پر بھی تھی، اور وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی بات، لیکن ان شارٹ ہر برائی سے اپنے آپ کو رو کے رکھنا، چاہے برائی چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر نیکی کو اختیار کرنا، چاہے نیکی چھوٹی ہو بڑی، یہ تقوی کی مختصر ترین تعریف ہے۔ اور جو آدمی رمضان میں روزے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو تقوی سے نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے اور جھوٹ پہ کاروبار کرتا ہے اور جھوٹ پہ وہ اپنے آپ کو مشہور کرتے ہیں، جیسے ہمارے بہت سارے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، اسی طرح سے میڈیا پہ دیکھ لیں، ایسے ہی ہم عام زندگی میں جو عام لوگ ہیں اپنے کاروباری دنیا میں، وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جھوٹ کا ایک ایسا بازار گرم ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو سچا منوانے کے لیے کئی دفعہ جھوٹ بول دیتا ہے، اور ہوتا بھی روزے سے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو لوگ رمضان المبارک میں اللہ کا نام لے کر روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا نام لے کر روزہ کھولتے ہیں، پھر سحری کرتے ہیں، پھر دن بھر مشقت بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں، یا دن بھر اپنے آپ کو کھانے پینے سے بھی روکے رکھتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور اس میں اس کا جھوٹ اور یا جھوٹ پہ کاروبار یا جھوٹ پہ اس کی تمام بول چال چل رہی ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا روزہ وہ صحیح ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور حرام کاریوں سے نہ بچے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں اس بندے کے کھانا پینا روکنے کی، چاہے وہ کھانا کچھ نہ کھائیں، چاہے وہ کچھ نہ پیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ در حقیقت روزہ صرف کھانے پینے بند کرنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ یہ عربی زبان میں جو ہم رمضان کہتے ہیں، رمضان عربی زبان کا لفظ ہے، یہ رمض سے ہے۔ رمض کا مطلب ہے اپنے اندر آگ لگانا، تمام برائیوں سے روکے رکھنے کے لیے اپنے اندر آگ لگانا۔ کس چیز کی آگ؟ عشق الہی کی آگ لگانا، کہ صرف اللہ کے خوف کے علاوہ کسی اور چیز کا کوئی خیال نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ دور نبوی میں جب روزہ ہوتا تھا تو مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی تھی، اس وقت کی بات ہے۔ اتنا اہتمام ہوتا تھا روزے کے، تقوی کے اور اس اصول اور آداب کے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں، سال میں ایک دفعہ یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور وہ بھی اسی لیے ملتا ہے کہ اس میں ہمارے اندر کی اور باہر کی جو گندگیاں ہیں وہ ہم سے صاف ہو جائیں۔ ہم اس طرف نہیں جائیں گے کہ ثواب کتنا ہے، فوائد کتنے ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن اس طرف بہت کم لوگ آتے ہیں کہ ثواب اور فوائد تبھی ممکن ہیں جب اس کے اصول اور آداب ساتھ ہوں۔ اس لیے جو حدیث میں نے سنائی جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کھانا پینا بند کر دے اور اس میں جھوٹ اور غلط کاریوں سے پرہیز نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے اس روزے کی۔ اس لیے اس حدیث کو سامنے رکھ کر، آیت قرآنی کو سامنے رکھ کر، آج ہم اپنے اندر کی دنیا کو دیکھیں، اپنے سے باہر کی دنیا کو دیکھیں، پھر بین الاقوامی سطح پر ہم دیکھیں
مجھے حیرانگی ان لوگوں پر ہیں جو رمضان کے بڑے بڑے اسپیچز کرتے ہیں، بڑے بڑے تقاریر کرتے ہیں، رمضان کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن خود ان کی عام زندگی، سوشل لائف ان چیزوں سے باہر ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں، ہر بندہ اگر روزے سے ہوتا ہے لیکن اس کا کاروبار جو ہے وہ روزے سے نہیں ہوتا، اس کی زبان اگر کھانے پینے سے بند ہیں تو اس کی آنکھ میں روزہ نہیں ہے، اس کے کان میں روزہ نہیں ہے، اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں اندر کے باہر کے، اس میں روزہ نہیں ہے، کیونکہ روزہ بحیثیت اسلامی نقطہ نظر اس کے وربلی میننگ اگر ہم لیں تو روکے رکھنا، اپنے آپ کو روکنا۔ کس چیز سے روکنا؟ برائی سے، چاہے وہ جسم سے متعلق ہو، چاہے وہ جسم سے باہر ہو، چاہے وہ کاروبار سے ہو یا کاروبار سے ریلیٹڈ ہو، ہر قسم کی برائی، بول چال کی برائی، سننے دیکھنے کی برائی، جو حواس خمسہ ہیں، آنکھ، ناک، کان، سننا، سونگنا، یہ تمام برائیوں سے پاک ہو۔ تو اگر جھوٹ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا آپ سب سے، اپنے آپ سے بھی، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے، خصوصاً ان لوگوں سے جو آج میڈیا پہ بیٹھ کر لمبی لمبی وہ باتیں کرتے ہیں، لمبے لمبے تبصرے کرتے ہیں، یا وہ علماء اکرام جو ممبروں پہ بیٹھ کے لمبی لمبی تقاریر کرتے ہیں، لیکن جھوٹ کے اس بازار میں ان کا مقام کیا ہے، وہ خود اس سے کتنے دور ہیں۔ تو اس لیے ہم کسی کی طرف نہیں جائیں گے، سب سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں گے، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ دوسرے کے پیچھے بات کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن خود اپنے اندر کی جو گندگی ہے اس کو نکالنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات میں اپنے آپ کے لیے کر رہا ہوں، اس کے بعد سب کے لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے بقول شاعر کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آج کے اس موضوع کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔